آئیے ہمارا سلسلہ ملتوی ہوتا ہے. آخری مقرر یعنی تمام مقالات کا مقطع حجت الاسلام آیت اللہ سید حمید الحسن صاحب قبلہ کی خدمت میں پہنچوں گا، مگر صاحب اپنے نورانی بیان سے تمام زندگی کے اور آخرت کے معاف فرمائیے گا. آپ سب سے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وَإِلَى بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون صلوات محمد عليه. عزیزان گرامی، یہ میرے لیے عز و شرف کی منزل ہے کہ میں اپنے اتنے حضرات علماء، اساتید اور مبلغین ملت، خطباء قوم، ان کے سامنے اور آپ حضرات کے سامنے اس اہم شخصیت کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے مجھے موقع ملا ہے، اور اس کے لیے میں متشکر ہوں عزیزہ حجت الاسلام مولانا سیف عباس صاحب کا بھی، کہ انہوں نے مجھے اس بات کے لیے موقع دیا. اور آپ سب حضرات کے سامنے میں اس سے پہلے کہ کچھ کہوں یہ عرض کر دوں کہ اس جگہ ہماری کمسنی کے دور کے بہت سے دن گزرے ہیں. اس حسینیہ میں بھی ایک وہ وقت تھا کہ جب یہاں ہم 8 محرم کی مجلس سننے ضرور آتے تھے، چاہے کہیں بھی ہو. کمسن سے آتے تھے، یہاں ممبر ہوتا تھا اندر، اور یہاں ہوتا تھا. اور مرحوم جناب مولانا ناصر احمد صاحب قبلہ آپ کے بزرگوں میں وہ خطاب فرماتے تھے. لکھنؤ کی یادگار مجلس ہوتی تھی وہ، جو صرف ایک ہی پڑھتے تھے وہ مجلس 8 محرم کو، اور وہ مجلس اشاروں کی مجلس کہلاتی تھی. کوئی لفظ زبان سے نہیں ہوتا تھا، خطبے سے لے کے مصائب تک صرف اشارے سے بات ہوتی تھی. اور وہ اشارے کی مجلس اتنی محبوب تھی کہ یہاں سے وہاں تک تل رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، اور صرف اشاروں سے پڑھتے 8 محرم. جب گریبان چاک کیا جاتا تھا تو پورے مجمع کا کیا حال ہوتا تھا. مصائب حضرت ابوالفضل عباس کا انداز وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. پھر ہم آتے رہے یہاں برابر مسلسل اپنے دوست عزیز حضرت آیت اللہ مولانا سید باقر نقوی صاحب قبلہ، جو علیل ہیں، خدا ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور وہ اس وقت دبئی میں وہی گئے ہیں. ہمارے ساتھ اور جو یہاں آتے تھے اس میں ہمارے دوست عزیز جناب مولانا سید کلوی صادق صاحب قبلہ. ہم سب ساتھ میں یہاں پڑھتے تھے لازمیہ میں، یہاں آتے تھے، کبھی ملتے تھے سب ساتھ میں، اور بہت سے رفقا اور دوست ہوتے تھے. اب اس جگہ کو بہترین مصرف میں لاتے ہوئے خالی حسینیہ نہیں اور خالی اور ذکر فضائل و مصائب اہل بیت نہیں، علوم کی ترویج کے لیے بھی جو جناب مولانا نے کام کر رکھا ہے وہ بہت قابل قدر ہے. آئیے ہم اس سے پہلے کہ اور آپ کے سامنے آپ کا وقت لیں، ابتدائی طور پر ایک بات کہہ لیں. پہلے ایک صلوات محمد والے محمد. وہ لوگ کہ جو علمی زندگی میں ہم لوگوں کے مقابلے میں تقابل، تحقیر، تذلیل، معاندہ، عناد، دشمنی اور بہت سی باتیں ہوتی چلی آئیں، ان سے میرا ایک ہی سوال ہے، کچھ زیادہ نہیں، ابتدا میں صرف ایک ہی سوال ہے. آپ کے ابتدائی دور کے عہد رسالت کے اور عہد رسالت سے بالکل متصل جتنے بھی آپ کے بزرگ ہوں، کسی ایک کا نام لے لیجئے جو امیر المومنین کے علم کا قائل نہ ہو. اگر قائل نہیں تھے تو کیوں کہا؟ وہ نہ ہوتے تو ہم
صلوات محمد والے. اس کا مقصد ہے کہ اگر اس بات کے آپ قائل نہیں ہیں کہ وہ قائل تھے علم علی کے، تو پھر اپنے بزرگوں کے آپ بھی قائل نہیں. توجہ کیا آپ نے؟ اگر علم علی کے آپ قائل نہیں ہیں تو جو آپ کے بزرگ قائل تھے تو پھر آپ ان کے بھی قائل نہیں ہیں. مولا علی کے علم کے قائل سب ہیں. اب میرا آج کے دور تک 1400 برس کی صدیوں سے گزرتے ہوئے ایک ہی سوال ہے، یہ بتا دو کہ وراثت علم علی کس کے پاس ہے؟ صلوات محمد وآل محمد. کس کے پاس؟ اور ابھی آپ جو کچھ بھی اس سلسلے میں سنتے رہے، میں تو ابتدا میں نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہمیں تشریف فرمائے مولانا ظہیر افتخاری صاحب، ان کے نانا میرے استاد تھے، اور ہم اور مولانا مرزا خطیب اکبر مولانا مرزا ظفر صاحب دونوں ہمدرس تھے شیعہ عربی کالج میں. وہاں عماد الاسلام کی چند سطریں ہم نے ان سے پڑھی تھی. مبحث تھا معتزلہ اور اشاعرہ. پھر اس کے بعد اس کتاب کو ہم نے نہیں پڑھا، لیکن جب کچھ عرصے پہلے ہمارے مولانا صاحب صاحب قبلہ نے ایک ایسا ہی پروگرام حضرت غفراماب پر کیا تھا، تو اس میں مجھ سے اسی بات کی خواہش کی تھی، تو میں نے کہا تھا نہیں، میں صرف مقالہ پڑھ کر چلا جاؤں گا. لیکن میں نے یہ خیال کیا کہ جو آپ کے مجموعہ شائع ہوگا اس سلسلے میں، تو مقالہ صرف حضرت غفراماب پر نہیں. تو ہم نے ان سے خواہش کی کہ آپ کے پاس عماد الاسلام ہے کتب خانے میں. 3 جلدیں انہوں نے ہماری طلب پر شکرگزاری کے آپ سے بھیجی، اور ان 3 جلدوں کو ہم نے شاید 10 دن تک دیکھا. کہاں طالب علمی کا دور تھا، اور اب بھی طالب علم ہے، لیکن اب اس کو اس کتاب سے دیکھنا شروع کیا کہ کچھ اس سے حاصل کریں. اور پھر اس کتاب پر ہم نے حضرت غفراماب اور عماد الاسلام مقالہ لکھا، جو شائع ہوا اسلام میں بھی اور جگہوں پر بھی. اس مقالے میں ہم نے جو بھی لکھا وہ نہیں ہے جو ابھی میں بات کہنے جا رہا ہوں. اور یہ بات جناب مولانا صاحب مہدی صاحب قبلہ تشریف فرمائے، ان کو بھی میں یاد، ان کے پدر گرامی حضرت ایت اللہ مولانا صاحب مہدی صاحب قبلہ کے 40ویں کی مجلس چہلم کو جب آپ نے میرے حوالے کی، تو اس میں نے اسی آیت سے ابتدا کی تھی. اس آیت کا میں نے ابتدائی فقرہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور بعد کا فقرہ ابھی پڑھوں گا. لیکن اس سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ یہاں آنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک بات یہ تھی، حضرت غفراماب کا نام کیا ہے؟ یہ نام عجمی ہے، عربی نہیں ہے. علی بے شک، لیکن دلدار عربی نہیں ہے. آئیے بس شروع میں ایک بات کہہ دوں، آگے ہم بڑھیں گے، بہت وقت نہیں لوں گا آپ کو میں. تو حضرت غفراماب آیت اللہ العظمیٰ، مجدد علوم اہل بیت، محی الملت، جو بھی کہیں گے القاب کے ساتھ ہم ان کے فرزندوں میں یہاں سامنے، ان کے پوتے یہاں سامنے، جیسا بھی آپ ان سے سن رہے تھے کہ السب کمیٹی نے اس کو دیا اور مانا اس بات کو کہ علی ولی اللہ پڑھنا ہے. یہ اجتہاد سے الگ اجتہاد حسینیت کے راستے میں، علویت کے راستے میں ان کا تھا، جس کا ہم سب شکرگزار ہیں. حضرت غفراماب کا اس میں گرامی، اس میں شریف دلدار علی ان کے پدر گرامی نے رکھا، ان کے بزرگوں نے رکھا. لقب ان کو کہاں سے ملا؟ یہ میری اپنی تحقیق کے مطابق بات کہنے جا رہا ہوں. ان کا لقب ماشاءاللہ ان کے خانوادے کے متضاد، پہلے بھی میں پڑھ چکا ہوں آپ کے والد گرامی کی وجہ سے. یہ لقب غفراماب ان کو کہاں سے ملا؟
دلدار علی اجمی ہے اور غفران مآب ایک لفظ اس کے اندر بھی، مگر پھر بھی ہم کہہ لیں یہ لقب عربی ہے. عرب اور عجم کا اعتبار اس منزل پر ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ نام پدر گرامی نے رکھا اور انہوں نے اپنی محنت و مشقت سے جو ملت اور قوم اور علم کے راستے میں اپنی محنتیں جاری رکھیں، اس کا ثمرہ ان کو یہ ملا کہ ان کا لقب میں کہہ سکتا ہوں ایک اپنے اعتقاد کے حساب سے، اپنی ارادت کے حساب سے، کہ ان کا یہ لقب قرآن مجید سے ملا. میں ثبوت پیش کروں گا، صلوات محمد علیہ. ماشاء اللہ حضرات علماء کا مجمع ہے، آپ کا ذہن یقیناً پہنچ چکا ہوگا. پھر میں اس کو پڑھوں. دیکھیے تمام شریعت کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سورہ بقرہ میں ہے، تمام شریعت اسلام. ٹھیک ہے، شریعت سورہ بقرہ میں تمام شریعت تقریباً. اور اس سورہ بقرہ کی ابتدا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. اب ان کے لیے ساری سند ہے. اس تھوڑی توجہ کیجیے گا، اس شریعت کی جو کچھ بھی ابتدائی ساری باتیں ہیں وہ سورہ بقرہ میں. سورہ بقرہ نے پہلے ایک اعلان کیا کہ جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے رسول جو آپ پر نازل ہوا، جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں. بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے تورات زبور انجیل اور تمام صحف آسمانی. جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ کون؟ وہ متقین ہیں، تقوی والے لوگ ہیں. یہ ہے بقرہ کی، سورہ بقرہ کی ابتدا. اور سورہ بقرہ جب ساری شریعت اس کے اندر جمع ہو تو اس کی انتہا پر کیا سند آ رہی ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ بما انزل الیہ من ربہ. جو والمؤمنون، رسول ایمان لائے اس تمام باتوں پر جو ان پر نازل کی گئی ان کے رب کی طرف سے. اور مومنین کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ان میں سے ہر ایک وہ ہے جو اللہ پر، اس کی کتابوں، اس کے اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. سب وہ ہیں. اور پھر ان سب کا یہ کہنا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ایمان نہ رکھتا ہو اللہ پر، اس کے رسول پر. لا نفرق بین رسلہ احد من رسلہ، ہم اس کے ایک رسول کے ساتھ بھی فرق قائم نہیں کرتے. جہاں تک بات ہوئی اب آئیے، جہاں سے شریعت کی ابتدا سورہ بقرہ کی ابتدا، جہاں پر شریعت کی انتہا تمام سورہ بقرہ کی آخری آیت، وہاں ہے کہ اللہ کے رسول جو پر ایمان، جو کچھ نازل پر ایمان رکھتے ہو. اور یہاں کیا ہے؟ رسول ایمان رکھتے ہیں جو پر نازل کیا گیا. دونوں کے فرق کو ذہن میں رکھیے. ما انزل وہاں بھی ہے، ما انزل یہاں بھی ہے. اب اس ما انزل کے نازل ہو جانے کے بعد 285 نمبر کی آیت کے بعد ایک آیت اور رہ جاتی ہے کہ سورہ بقرہ ختم ہو جائے گا. اس 285 آیت کا آخری فقرہ جو آخری آیت سے پہلے کا ہے وہ کیا ہے؟ وہاں ارشاد ہو رہا ہے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. کیا کہا؟ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی. غفرانک ربنا، تجھ سے ہم بخشش مانگتے ہیں ہمارے رب. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تیری طرف ہماری باز گشت ہے. آپ کے علم میں کیا خاص بات ہوئی؟ دیکھیے، مصیر کا ترجمہ ہم دو طرح کریں گے.
مسیر کا ترجمہ بازگشت بھی کریں گے اور مآب بھی کریں گے۔ مآب مسیر کا ترجمہ ہے، ایک ہی جگہ پر غفران اور مآب جمع ہو کر بتا دیا گیا کہ غفران مآب قرآن کے اندر سے ہمیں عطا کیا گیا۔ صلوات محمد وآلہ، صلوات محمد وآلہ۔ اس کے بعد فوراً لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت ولها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سورہ ختم ہوا۔ تو ہم آپ کے سامنے اتنا کہیں کہ یہ پوری شریعت کے اندر جہاں ختم ہو رہا ہے سورہ، وہ آپ شاید میرے اعتقاد کے حساب سے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ تفسیر کے حساب سے کہہ رہا ہوں، شاید یہ بھی ایک سند دے دی گئی کہ تم جب محنتیں کرتے چلے جاؤ، ایک وقت آئے گا جب شریعت کو پہنچانے کا پھر موقع آئے گا اچھی طرح، تو تمہارا نام وہاں پر کسی انداز میں لے لیا جائے گا۔ صلوات محمد وآلہ۔ بہرحال معذرت کے ساتھ کہ میں نے اپنی ایک توجہ پیش کی۔ آئیے ہم یہ بات کریں، بہت وقت نہ لیں گے آپ کا، کہ علماء، میں نے پہلا فقرہ جہاں سے کہا کہ میراث علم علی، سلونی قبل ان تفقدونی، سلونی اما شئتم، مختلف انداز میں مدینے سے لے کر کوفے کے منبر تک، اور پھر نہ جانے کتنی بار کہا گیا سلونی قبل ان تفقدونی۔ میرے ایک بزرگ ہیں جو اب دنیا میں نہیں ہے، انہوں نے اس کی ایک اچھی تعبیر بیان کی کہ کیا کہا مولانا، میں موجود تھا پڑوسی ملک میں ایک جگہ، وہاں کے سب سے بڑے صوفی علماء میں سے جو رہبر سب سے بڑے تھے، وہ وہاں انہوں نے کتاب لکھی البلاغ الحق، البلاغ المؤمنین نہیں، البلاغ الحق۔ وہ کتاب میرے پاس انہوں نے ہدیۃً تحفۃً دی ہے۔ تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے انہوں نے پوچھا، میرے ایک بزرگ نے، یہ بتائیے کہ مولانا نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ مجھے گم کر دو۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا، انہی عالم سے، یہ بتلائی کہ گم کسے کہا جاتا ہے؟ گم، کھو جانا کسے کہا جاتا ہے؟ جو ہو اور آپ کو نہ مل رہا ہو۔ تو مولانا نے یہ فرمایا ہے کہ اس سے پہلے تم مجھے گم کر دو، اس کا مطلب میں تو رہوں گا، تم مجھے بھول جاؤ گے۔ صلوات محمد وآلہ۔ الحمدللہ کہ ہم ان لوگوں میں نہیں جنہوں نے گم کر دیا ہو، دوسروں کے لیے ہے۔ اور اس لیے آج بھی میں اپنے ملک کے بہت سے لوگوں سے کہوں گا کہ جو اس بات کی تفریق پر جاتے ہیں، میں اکثر کہہ چکا ہوں اور پھر یہاں کہوں گا، ایک جملہ اور میں کہہ لوں، صوفیت پر ہم جس طرح عمومی انداز میں بات کرتے ہیں صحیح ہے، لیکن اس کے اندر کچھ خصوصی درجے بھی ہیں، ان پر ہمیں بات کرنا چاہیے۔ اور میں اس کو اختلافی موضوع نہ بناتے ہوئے اتنا کہہ دوں کہ صرف تحقیقی بات ہے یہ، لیکن صوفیت کا جو کچھ دور شروع ہوتا ہے وہ ہمارے آپ کے 8ویں امام کے دور سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بحث کا وقت نہیں ہے، نہ تفصیل میں جانے کا وقت ہے۔ ہاں اتنا کہہ دوں کہ اس ہندوستان کی سرزمین پر، میں نے اس کا جواب دیا ہے بہت سے ہندوستان کے بہت سے موقع پر جہاں بڑے بڑے مجمع ہیں، میں نے وہاں بات کہی ہے، نام نہیں لوں گا ان سب حضرات کے کہ جن کے سامنے جو غیر قوم کے لوگ ہیں، میں نے اس بات کو کہا، انہوں نے مانا اس بات کو۔ خود میں بیٹھا ہوں اور میرے ساتھ یہاں اور بھی ہیں جو اپنے کو تقوی سادات کہیں گے، یہ نقوی ہیں، ہم تقوی ہیں، حسینی ہیں، حسنی ہیں، موسوی ہیں، زیدی ہیں، عبدی ہیں، باقری ہیں، مختلف۔ ان سب میں خود میں اپنے لیے پورے یقین سے تاریخی حقائق کے ساتھ کہتا ہوں، شاید 8-10 سال کم 1000 سال ہو چکے اس سرزمین پر ہوائی جت کو آئے گئے، جس کا سب سے بڑا گواہ یہ قریب کا قصبہ ہے زید پور۔ زید پور تقریباً 1000 سال پہلے جناب سید عبداللہ زربخش وہاں آئے اور آباد ہوئے۔
ہماری تاریخ کو آپ ان لوگوں سے مت جوڑیں کہ جو یہاں حکومت کے لیے آئے تھے، سلطنت کے لیے آئے تھے، اور جو ان کے کردار یہاں ہیں اس کردار کو سامنے رکھ کر ابھی حال میں ہمیں صوبے کے اندر لکھنؤ سے قریب ایک بہت بڑا کام ہوا ہے۔ میں اس پورے بہت بڑے کام کے لیے کوئی کچھ بات کہنے کے لیے یہ سب نہیں ہو آمدہ، لیکن اتنا کہوں گا، آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم آپ کے اس کام کے مخالف ہیں۔ یہ اپنے دوستوں احباب سب کے لیے کہوں گا، یہ مت خیال کیجئے کہ ہماری تاریخ کو آپ ان سے جوڑیں گے جو یہاں حکومت کرنے آئے تھے۔ جو حکومت کرنے آئے تھے ان کی تاریخ یہاں ایک آدھ کو چھوڑ دیجیے، حملے کر کے بھاگ جاتا تھا، لیکن جو مستقل یہاں رکے ان کی تاریخ 500 سال سے اوپر نہیں ہے۔ 500 سال سے اوپر وہ تاریخ نہیں ہے۔ ہماری تاریخ یہاں آنے کی اگر میں 1000 سال کو بھی ہٹا دوں تو 800 سال پہلے، 810 سال ہوئے اس شخص کو ہندوستان میں آئے ہوئے کہ جس کی قبر تک پورا ہندوستان جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ کہ اس کی قبر کے کہیں قریب بھی تلوار دکھائی نہیں دے گی، دکھائی دے گا تو اس مقبرے میں یا اس کی جگہ پر آپ جا کر دیکھیں گے تو باہر کے دروازے پر یہ چمک رہا ہے، لکھا ہوا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین۔ صلوات محمد علیہ۔ شاہ ہست حسین، یہ خود دلیل ہے کہ آنے والے نے یہاں کے لوگوں کا اگر دل جیتا تھا تو حسین کے نام پر، تلوار کے نام پر نہیں۔ یہ تاریخ اس کی نہیں ہے۔ اور آئیے، جس کے دور میں ہمارے آپ کے علماء میں، میں ایک ایسے عالم کا نام لینے جا رہا ہوں جو آپ سب واقف ہیں، اس سے سب واقف ہیں، قاضی نور اللہ شستری۔ کون واقف نہیں ہے؟ قاضی نور اللہ شستری، انہی کی دور میں دو باتیں پیش آ رہی ہیں۔ ایک، جو حکومت کے نشے میں ہے وہ قاضی کو شہید کرتا ہے۔ قاضی کی شہادت، اور کس ظلم کے ساتھ، اس کو نہیں بیان ابھی کر رہا ہے، کس ظلم کے ساتھ۔ ایک طرف وہ قاضی جنہوں نے آتے ہی مبارکباد کا خط لکھا اپنے بزرگوں کو یا اپنے ساتھیوں کو، اپنے معاصرین کو، اور وقت نہیں گزارا کہ انہوں نے اس زمین کو بہت خراب قرار دیا جو ان کے ساتھ حالات پیش آ رہے تھے۔ اس سرزمین پر انہوں نے علم مولا علی کے ورثے کو اس طرح ہم تک پہنچایا کہ انہی کی کتاب تو ہے، علم کلام کی سب سے معتبر کتاب اگر آج آپ کے سامنے ہے، اگر میں غلط کہوں تو آپ حضرات تشریف فرمائیں، ٹوک دیجیے گا۔ احقاق الحق، احقاق الحق میں بغیر کوئی لائبریری کے، بغیر کسی حوالے کے، بغیر اس لیے کہ کتب خانہ موجود ہے اور کتابیں نکال کے دیکھی جائے، اس بدترین سرزمین جو ان کے پاس ایک کتاب بھی نہ ہو، وہ قاضی نور اللہ شستری علم علی کا ورثہ کس طرح پہنچا رہے ہیں کہ جب اس نے ناصبی نے بدترین انداز میں علامہ ہلی کی باتوں کا جواب دیا تو اس کا انداز قاضی نے کس طرح سے انداز پیش کیا کہ آپ کی اس کتاب میں ولایت مولا علی پر 84 آیات ہیں، اور 84 آیات کے ساتھ ان کی تفسیر علامہ ہلی اور خود علامہ قاضی نور اللہ شستری نے کس طرح پیش کی۔ ان 84 آیات میں سے سب سے پہلی آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، صلوات محمد علیہ۔ یہاں پر میں ایک سوال کیا کرتا ہوں، تم نے اس شہنشاہ کی بات کو اہم سمجھا جس نے ظلم کے ساتھ قاضی کو شہید کیا تھا؟ میں جب سمجھتا کہ وہ کامیاب تھا، قاضی کو شہید کر دیا تھا، ان کی کتاب کو بھی مٹا دیتے۔ کتاب کا باقی رہنا دلیل ہے کہ شہید زندہ رہتا ہے، شہید نہیں ہوتا ہے، موت نہیں ہوتی، مردہ نہیں ہو جاتا ہے۔ قاضی نور اللہ شستری کی کتاب احقاق الحق، میں نے ان تمام مباحث کو پڑھا ہے، اور میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ انہی کے گھر کے اندر ایک بیوی ہے،
میں اس کے رفیق حیات کا نام نہیں لوں گا، لیکن سنبھل کے مفتی اعظم تھے، ان کی بیٹی کا نام تھا فیروزہ خاتون۔ فیروزہ خاتون نے اپنا وہ دبدبا اور رعب اس طرح سے قائم کیا تھا روحانی زندگی میں کہ ایسے ظالم بادشاہ کی پشت پناہی جو کرتی تھی وہ اپنے تمام مسائل میں فیروزہ خاتون سے رائے لیتی تھی اور ان کی بات پر عمل کرتی تھی۔ اور آخر میں فیروزہ خاتون انہوں نے ایک سوال کیا، اچھا اگر میری بڑی عزت کرتی ہو تو مراد آباد اور اس کے اطراف میں جہاں جہاں پر عزاداری ابھی چھپ کر ہوتی ہے اس کا انتظام کرو کہ علانیہ ہو۔ آج ان تمام اطراف میں جو عزاداری علانیہ طور پر ہوتی ہے، کھلے عام ہوتی ہے، اس میں آپ کے مولا علی کے دربار کی، مولا علی کی بارگاہ کی ایک کنیز کا حصہ ہے جس نے اس بات کو پیش کیا۔ آپ صنف نسبہ میں جس پر چاہے فخر کریں، ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ جس نام حسین کے سرزمین پر اسلام بلند کیا تھا۔ ایک اور صلوات محمد والے۔ بس عزیزان اکرام، ہمارے سامنے، آپ کے سامنے ایک مکمل تاریخ ہے، اور علماء، جن علماء نے اس سرزمین پر محنت کی، مشقت کی اور دین کو آخر آپ نے بھی سنا، پہلے مرجع تقلید، اور کس طریقے پر انہوں نے اس دور میں، اس زمانے میں کتاب کو لکھنا، قومی مسائل کا حل کرنا، اور پھر اس بدترین حالات میں جو چاروں طرف تھے اس کا انتظام رکھنا کہ ان کے خانوادے میں ایک سے ایک بڑھ کر وہ شخصیتیں سامنے آئیں جن میں ہر ایک مرجع تقلید ہو، اور جن کے نام آج ساری دنیا میں روشن ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں، بس اپنی بات کو تمام کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس علم کی وہ میراث ہے کہ جہاں ایک سے ایک بڑھ کر شخصیتیں ہمارے سامنے ہیں۔ مجھے اس بات کا فخر ہے، میرے بزرگ ہوتے تھے علامہ جزائری، سید طیب جزائری، جو فرزند جو پوتے تھے جناب مفتی عباس صاحب شستری کے۔ میں وہاں ان کے پاس تھا، زیارت کے لیے گیا تھا۔ انہوں نے فخریہ کو ذکر کیا ہمارے اس وقت کے مرجع تقلید حضرت آیت اللہ رضا سید علی سیستانی کے بارے میں۔ تو میں نے کیونکہ میں ان کا شاگرد بھی کبھی رہا ہوں تو میں نے ان سے اتنا کہا، چچا، میں ان کو چچا کہتا ہوں، چچا مجھے بھی فخر ہے کہ میری زندگی بھی دو مراجع کے درمیان ہے۔ دو کے کیسے؟ میں نے کہا جب میں 4 سال کے سن کا تھا تو میں نے حضرت اس وقت کے مقدس ترین، اور آج بھی تمام دنیا میں ان کا نام مقدس ترین مراجع میں شمار ہوتا ہے، حضرت آغا سید ابو الحسن اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی گود میں بیٹھ کر پہلا سبق مجھے بسم اللہ کا پڑھایا گیا۔ میں نے وہ، اور پھر آخر میں آغا سید محسن الحکیم رحمۃ اللہ علیہ، آج ہی ان کے پوتے سے میری بات ہو رہی تھی، اور اتواض کل بھی ہوئی، جن کے بیٹے سید باقر الحکیم کو کس طرح شہید کیا گیا۔ تم اپنا کام کرتے جاؤ، مراجع کو، علماء وقت کو، علماء عصر کو، علماء در اہل بیت کو آپ جو کچھ چاہے کرتے جاؤ، لیکن یہ نام، یہ ولایہ اہل بیت، یہ علوم اہل بیت، یہ مولا علی کے دربار سے، کہ بارگاہ سے جو میسج پیغام ہم کو ملتا ہے وہ باقی رہے گا۔ کیوں باقی رہے گا؟ اصحاب رسول میں سب سے، بس آخری گفتگو، اصحاب رسول میں سب سے اہم نام جو ہو سکتے ان میں سے ایک نام حضرت ابو ذر۔ جب بدترین دور آ چکا ہے اس وقت بھی حضرت ابو ذر، سنیں گے حضرات، گلیوں سے گزرتے تھے، ایک فقرہ زبان پر ہوتا تھا، کوئی ٹوکنے والا روکنے والا نہیں تھا۔ اصحاب رسالت میں حضرت ابو ذر، بڑے واقعات ان میں سے ایک خالی، جب گزرتے تھے تو پہلا فقرہ تھا، لوگ سنتے ہوں گے، صحابی رسول حضرت ابو ذر، علینا خیر البشر، ہمارا علی انسانوں میں سب سے بہتر۔ اور دوسرا فقرہ تھا، فمن ابا فقط کفر، جو اس سے انکار کرے گا اس نے کفر اختیار کیا۔ صلوات محمد آج الحمدللہ کہ اس خانوادے سے بہترین شخصیتوں نے اپنی زندگی وقف کی ان معاملات کے لیے،
اور خدا اور ان کو ترقی دے اور ان کے امور کو ترقی دے اور کامیابی عطا فرمائے. یہ قوم اور ملت کے لیے ایک نعمت ہے اور ہم اس کی قدر کریں. عزیزان گرامی، بس میں اپنی بات کو تمام کرتے اتنا کہوں گا کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں حسینیہ ہے، اس کے قریب انہوں نے مدرسے کی تعمیر، اور یہاں سے لے کر تمام پورے دنیا کے اندر جتنے علماء، ان کے بارے میں کوئی کتنی ہی کوشش کرے. میں ایک صاحب جن کے بارے میں بہت غلط فہمی آج کل پھیلانے میں تیز ہیں، آگے ہیں، نام نہیں لوں گا، لیکن اتنا کہہ دوں کہ نقش باطل کبھی مستقل نہیں رہ سکتا. لفظ نقش سے فائدہ اٹھائیے. چونکہ میں نے ان کے قدر گرامی کی بھی کیفیت کو نجف اشرف میں دیکھا ہے. اگر میری آواز پہنچ رہی تو سنو. تم کیا مہاراجے کے سامنے کوئی بات کر پاؤ گے جب تمہارے باپ کو، تمہارے والد کو جب گئے آغا سید مصر الحکیم کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں، تو انہوں نے رد فرمایا تھا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے. باتیں پوچھ لیجیے گا. جن کو نکالا گیا ہو ایک مرجع کے دربار سے، ایک مرجع کی بارگاہ سے، ایک مرجع کے علمی دربار سے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس کو نکالا گیا اس کے بیٹے کا حال کیا ہوگا. تو ہم بالکل متاثر نہیں ہوتے آپ کی ان گفتگو سے. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا کبھی آپ کی زبان سے یزید کی برائی کا کوئی فقرہ نکلا ہے؟ کیا کبھی آپ کی زبان سے شمر اور ملا ان کی برائی کا کوئی فقرہ نکلا ہے؟ مراجے کی برائی کرنا خود دلیل ہے کہ کس کے ساتھ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مراجے کے سامنے کھڑے ہو کر تحقیر کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ تم کس کے ساتھ ہو. اور جب کسی کے ساتھ ہو تو یہ خود پہچان بن جاتی ہے کہ حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے. صلوات محمد والے. آج دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس میں اس کا بھی بہت بڑا حصہ ہے کہ تم نے در اہل بیت کو چھوڑا، در اہل بیت تھا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ بھی صبر کی منزلوں پر چلتے چلے آئے، کیونکہ ہمارے ائمہ معصومین، ائمہ طاہرین، یاد کیجئے جس کو اصبر الصابرین کہا گیا، صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والا، اس نے اپنے پدر گرامی کے لیے کیا کہا. ہم اور آپ جانتے ہیں امام سید سجاد اصبر الصابرین، اور وہ اپنے پدر گرامی کے لیے کیا بتاتے ہیں؟ انا ابن من قتل صبرا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو حالت صبر میں قتل کر دیا گیا. وہ سید سجاد جن کے لیے جناب مرزا دبیر کا یہ ایک یاد آتا ہے، مجھے کبھی کبھی پڑھ دیتا ہوں. ہے گرم زمین پاؤں جلے جاتے ہیں، ہے گرم زمین پاؤں جلے جاتے ہیں، رخسار پا آنسو بھی ڈھلے جاتے ہیں، اس دھوپ میں پہنے ہوئے بیڑی عابد تلواروں کے سائے میں چلے جاتے ہیں. وہ امام شہید سجاد جب دربار یزید تک آئے تو آنے کے بعد صبر کی اس سے بڑھ کر منزل کیا ہوگی کہ یزید نے یہ چاہا کہ اس کی شان بڑھے اور در اہل بیت اطہار کی شان گھٹے، امام حسین کے ساتھ کے سلسلے میں کچھ غلط باتیں کی جائیں. اس سے بڑھ کر صبر اور طاقت صبر کی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، گلے میں طوق پڑا ہے، وہ پلٹ کے کہتا ہے یزید کیا مجھے بھی ہے اس کی اجازت کہ میں ممبر پر جاؤں؟ کس عالم میں یہ فقرہ کہا گیا ہے جب نیزوں پر سر بلند ہے، بے پردہ بیویاں سامنے کھڑی ہیں، اور بس ایک فقرہ میں مصاحب میں وہ آپ کے سامنے خطبہ نہیں پڑھنے جا رہا ہوں، وہ اتنا کہ جس نے اجازت چاہی اس سے پہلے ایک منظر تھا، ایک کم سن بچہ یزید کے سامنے آگے آیا، اے یزید اگر میرے جد رسول خدا اس عالم میں اپنے گھر کی بیویوں کو دیکھتے تو بتاؤ ان کا کیا حال ہوتا. پلٹ کر دیکھا تو دیکھا خانوادہ اہل حرم کی بیویوں کے بازوں میں ابھی تک رسیاں بندھی ہوئی ہیں،
حکم دیا ان رسیوں کو اب کھول دیا جائے۔ زینب آگے بڑھی، یزید نے چاہا کہ منظر کو چھپا دیا جائے کہ تشت طلا میں سر مبارک سے بے ادبی کر رہا تھا، لیکن زینب کی نظر پڑ گئی تو چیخ مار کر روئی، ہائے میرا بھیا حسین، ہائے میرا بھیا حسین۔ سلم الذین سلموا ایام القلم ایام خلق رحمۃ اللہ علیہ القوم الظالمین۔ میرا بیقی محمد والی محمد تمام شرکائے مجلس کو ان کے دلی شرعی مقاصد میں کامیابی عطا فرما، جو مریض ان کے امراض سے انہیں شفا عطا فرما، جو کسی فکر و تردد مبتلا ان کو سہولت عطا فرما۔ ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک راہ محبت اہل بیت پر ثابت قدم رکھ۔ ظہور حضرت حجت میں تاجری فرما۔ آپ تمام حضرات ایک مرتبہ اور ہدایت اللہ العظمیٰ جناب سید دل رضی غفران آپ کے لیے اصال ثواب فرمائیں۔